عورتوں کی 5 ایسی کون سی عادتیں ہیں جو مردوں کو بالکل پسند نہیں ہیں اینڈ وائس ورسا؟ ایک تو عورت کا خاموش رہنا مرد کو زیادہ تکلیف دیتا ہے یا پھر چیخنا چلانا؟ جیسے ہی عورت نے غصہ کرنا آپ پر بند کر دیا، آپ سمجھ لیں 2 لوگوں کی بد دعا لگتی ہے، ایک باپ کی اور ایک بیوی کی۔ بیوی نے اگر خدا نہ خواستہ بد دعا کریں گے، اس مرد کو سزا ملتی ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کاروبار کی تباہی کی صورت میں۔ وہ مرد جو پورے کپڑے پہن کے گھر میں نہیں پھرتے، صرف قمیض اتار دینے سے آپ کی گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے رکھنا صرف عورت کے لیے ہی حکم نہیں آیا، مرد کے لیے بھی حکم آیا ہے۔ جو عورتیں شک کرتی ہیں اپنے شوہروں پہ، وہ محبت کرتی ہیں یا پھر کنٹرولنگ ہوتی ہیں؟ اگر یہ ایلیمنٹ آپ کی محبت میں شامل ہے تو سمجھیں آپ کے پاس محبت ہے۔ میں آپ پہ شک کیوں کروں گی جب مجھے آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ مرد جب اپنی پارٹنر سے بہت زیادہ معافیاں مانگنے لگتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری مردانگی پہ اٹیک ہے، میں ہی ہر وقت کیوں جھکوں؟ اینٹوں کے گھر کو مکان عورت بناتی ہے، لیکن گھر بساتا مرد ہے۔ عورت کو سمجھنا واقعی اتنا مشکل ہے جتنے مرد کہتے ہیں؟ آپ عورت کو سمجھنا چھوڑ دیں، آپ کو عورت سمجھ آ جائے گی۔ پہلے زمانے میں لوگ ان پڑھ ہوتے تھے اور شادیاں چل جاتی تھی، آج کل پڑھے لکھے اور شادی ہی نہیں چل رہی۔ پہلے شادیاں اس لیے چلتی تھی۔ عورتوں کی وہ کون سی 5 عادتیں ہیں جو کہ مردوں کو بالکل بھی نہیں پسند؟ عورت کا خاموش ہو جانا مرد کو زیادہ تکلیف دیتا ہے یا پھر چیخنا چلانا؟ کیا شک کرنے والی عورت مرد سے زیادہ محبت کرتی ہے یا پھر وہ کنٹرولنگ ہوتی ہے؟ میاں بیوی اپنی شادی شدہ زندگی کو کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے۔ عورتوں کی 5 ایسی کون سی عادتیں ہیں جو مردوں کو بالکل پسند نہیں ہے اینڈ وائس ورسا؟ ایک تو بد زبانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو مرد بالکل پسند نہیں کرتے۔ خواتین کو انتہائی جو ہے وہ شائستہ زبان ہونا چاہیے، بد زبان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری، بلا ضرورت بغیر سوچے سمجھے بولنا۔ اور ظاہر ہے بد زبانی ہوگی تو آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن یہ بے وقوفی کا ایلیمنٹ میں آتی ہے۔ اکثر وہ خواتین جو ہے وہ بے وقوف ہوتی ہیں۔ بے وقوف خواتین بھی مردوں کو بالکل پسند نہیں ہیں، جو اپنی بے وقوفی میں بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں اور بہت ساری بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بات کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہتے نہیں ہے کہ مردوں کو تو معصوم اور بے وقوف لڑکی اچھی لگتی ہے تاکہ وہ ہمارے جال میں پھنسی رہے؟ نہیں، سب مردوں کو نہیں پسند، لیکن یہ ہے کہ بے وقوف اس کائنڈ آف سینس میں نہیں، اکثر اوقات بغیر سوچے سمجھے بولنا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرد اکثر پرابلم کا شکار رہتے ہیں یا گھر والے پرابلم کا شکار رہتے ہیں، اور ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا جو بغیر سوچے سمجھے بولیں۔ اس کے علاوہ صفائی کا خیال نہ رکھنے والی خواتین، جو اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی، ایسی خواتین جو سجنا سنورنا از اے ڈفرینٹ تھنگ، کہ جس میں آپ میک اپ کر رہے ہیں، جس میں آپ اپنے ہیئر اسٹائل اور اپنے کپڑوں پر توجہ دے رہے ہیں، از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ اپنی پرسنل ہائیجین از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ خواتین کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ جو خواتین اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی، صاف ستھری نہیں رہتی ہیں، ان کو مرد بالکل پسند نہیں کرتے۔ تیسری چوتھی خاص بات، ایسی خواتین جو ہمیشہ جو ہے وہ ادھر کی بات ادھر کرتی ہیں، یعنی کہ چگلی کرنے والی خواتین۔ وہ خواتین جو بات کا بتنگڑ بناتی ہیں، چگلی کرتی ہیں، اور اگر شوہر نے یا آپ کے جو ہے وہ گھر والوں نے آپ سے کوئی بات شیئر کر دی ہے کسی مرد نے، تو آپ اس کی بات جو ہے وہ یا تو اس کے دوست کو بتا دیں یا اس کی کسی گھر والے کو بتا دیں یا آگے اس کے کسی رشتہ دار کو بتا دیں۔ ایسی خواتین سے مرد ایوائڈ کرتے ہیں، مرد ایسی خواتین میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا کرنے والی خواتین، ایسی خواتین جو لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں بلا ضرورت، بے وقت، اور شک کرتی ہیں، شکی خواتین۔ ہاں، اکثر اوقات خواتین میں جو ہے وہ شک کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنے شوہروں پر جو ہے وہ شک بہت زیادہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مرد حضرات جو ہے وہ اس شک کی وجہ سے عورت سے بھاگتے ہیں کہ عورت شک نہ کرے۔ یہ زیادہ تر ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں جنہیں مرد ناپسند کرتے ہیں، جن عادات کو۔ آپ نے شک کی بات کی، اب یہ بتائیں کہ جو عورتیں شک کرتی ہیں اپنے شوہروں پہ، وہ محبت کرتی ہیں یا پھر کنٹرولنگ ہوتی ہیں؟ دیکھیں، شک وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ محبت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو اپنی ذات سے بڑھ کر ٹائم دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت لینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پہ نظر رکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ اس پہ نظر رکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ہر پل کی خبر جب تک آپ کو نہیں ہوتی تب تک آپ کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکے ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین۔ اب خواتین جب کسی بھی مرد کے لیے جو ہے وہ اتنی پوزیسو ہو جاتی ہیں، بلکہ اوور پوزیسو کہوں گی میں، اوور پوزیسو ہو جاتی ہیں تو شکی ہو جاتی ہیں۔ اس شک کو مرد حضرات غلط لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بیوی شکی ہے۔ شک کی بات نہیں ہے، وہ آپ پر اختیار رکھتی ہے، وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اس لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں۔ اگر تو مرد سب چیزیں بتاتا ہے اور اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتا ہے اور بیوی کا ٹائم بھی پورا اس کو دیتا ہے، گھر کا ٹائم بھی پراپر ہے، بزنس کا ٹائم بھی پراپر ہے، ایک مرد اچھے طریقے سے اپنے تمام تر چیزیں چلا رہا ہے، لیکن اس کی بیوی پھر بھی اس پہ شک کر رہی ہے، تو یہ ایک بیماری ہے۔
دیکھیں شک کا بڑھ جانا ایک ذہنی بیماری ہے, کیونکہ شک بڑھتے 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 جو ہے وہ اذیت کے اس مقام تک وہ عورت پہنچ جاتی ہے شک کرتے کرتے, کہ وہاں پر وہ اپنا سجنا سنورنا چھوڑ دیتی ہے, بھوک اس کو لگنا بند ہو جاتی ہے, اپنے کھانے پینے پہ دھیان کم ہوتا ہے. مرد بھی شکی ہوتے ہیں, صرف عورتیں شکی نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں پارٹنر جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے کے کمفرٹ زون میں ہونا چاہیے. پارٹنر کو آپ کا ایک دوسرے کا جو ہے وہ سہارا ہونا چاہیے, آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, مرد ہیں اگر وہ باہر ہیں تو وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہیں کہ وہ باہر ہیں, اور اگر وہ انہیں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں یا کس حالت میں ہیں, کس سچویشن میں ہیں, تو وہ ثابت کر دیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مرد یہ کہتے ہیں میں کیوں بتاؤں, جب آپ نہیں بتائیں گے تو اسے پھر کون یقین دلائے گا. ایک عورت بہت پوزیسو ہوتی ہے, اس کا دل آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. شوہر ایک بڑی قیمتی چیز ہے ایک عورت کے لیے. اگر ایک عورت جو ہے وہ آپ پر اختیار رکھتے ہوئے آپ سے پوچھ رہی ہے تو آپ کا اچھے طریقے سے اس کو جواب دینا بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اسے غصے میں جواب دیں, آپ اس سے لڑائی جھگڑا کریں, آپ گھر کا سکون برباد کریں. مردوں کو یہاں پہ تھوڑا سا میں جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی بیویوں کے شک کو شک کے زمرے میں نہیں, بلکہ ان کی اوور پوزیسونیس کو جو ہے وہ اس طرح لیا کریں کہ یہ آپ سے پیار کرتی ہیں. دیکھیں شک, میں آپ پہ شک کیوں کروں گی جب مجھے آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میں آپ کی بات کو جو ہے وہ دھیان کیوں کروں گی جب مجھے آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. بھائی جس سے محبت ہوگی, جس کے ساتھ انسان ان ٹچ ہوگا, شک بھی تو ہوگا. شک کوئی بہت بڑے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. ہم نے شک کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ توپ بنا دیا ہے کہ شک بہت, عورتیں شک کرتی ہیں, عورتیں ہی نہیں مرد بھی شک کرتے ہیں. اور وہ اگر شک کرتے ہیں اٹس مین کہ وہ اوور پوزیسو ہے آپ کے بارے میں. مرد کا شک کرنا یا عورت کا شک کرنا, اگر یہ ایلیمنٹ آپ کی محبت میں شامل ہے تو سمجھیں آپ کے پاس محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ محبت میں شک کرتی ہے تو یہ عورت ہی غلط ہے. نہیں, یہ گناہ ہے. یہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ آپ کا دھیان کرنا چاہتی ہے. لیکن اگر یہ چیز بڑھ جائے, یہاں پر میں ایک پوائنٹ ضرور جو ہے وہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ چیز بڑھ جائے, عورت زیادہ ہی اوور پوزیسو, روز بروز اوور پوزیسو ہو رہی ہے اور اسے پل 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 جو ہے وہ آپ کی خبر چاہیے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کو اعتبار اور اعتماد درمیان میں رکھنا پڑے گا. آپ عورتوں کو بھی میں یہ کہوں گی, مردوں کو بھی کہوں گی, میاں بیوی دونوں کو کہوں گی کہ رشتہ اگر نبھانا ہے نا تو اعتبار ضروری ہے. اور اعتبار قائم کون کرواتا ہے؟ مرد. یاد رکھیے گا, گھر جو ہے نا وہ مرد کے اعتبار کی وجہ سے جو ہے وہ چلتا ہے, ایسے نہیں چلتا کہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں عورت گھر بساتی ہے. عورت گھر بناتی ہے, اینٹوں کے گھر کو مکان عورت بناتی ہے, لیکن گھر بساتا مرد ہے. اپنے جو ہے وہ اچھے رویے سے, اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے سے, اپنے بچوں کو ٹائم دینے سے, اپنے گھر کو جنت جہاں ایک عورت بناتی ہے. آپ کم پیسوں دے دیں عورت کو, عورت کم پیسوں میں آپ کو شاندار جو ہے وہ گھر ڈیکوریٹ کر کے دے گی. لیکن آپ اگر کم محبت دیں گے نا عورت کو تو وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آدھی روٹی کھا کے گزارا کر لے گی, لیکن مرد عورت کو پورا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ آدھا مرد جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور باقی کا سارا ٹائم آپ اپنے کاموں میں لگا رہے ہیں, تو پھر وہ آپ پہ شک کرے گی. اچھا, عورت کو سمجھنا واقعی اتنا مشکل ہے جتنے مرد کہتے ہیں؟ عورت کو سمجھنا بہت آسان ہے, یہ ناممکن بات نہیں ہے. آپ عورت کو سمجھنا چھوڑ دیں, آپ کو عورت سمجھ آ جائے گی. مردوں کو میں یہی مشورہ دوں گی, عورت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, عورت کے ساتھ ہمدردی کریں, احساس کا رشتہ رکھیں, محبت کا رشتہ رکھیں. کیا کر لے گی اگر آپ پر شک کر رہی ہے یا آپ پہ الزام تراشی کر رہی ہے کہ تم یہ کر کے آئے ہو, تم نے یہ کیا ہے, تمہاری اتنی فرینڈز ہیں, تم یہ کرتے ہو, تم فونوں پہ باتیں کرتے ہو, تو آپ نہ کریں. اور اگر آپ کے نہیں ہیں وہ پھر بھی کہتی ہے تو آپ اسے پیار سے سمجھائیں کہ کوئی بھی نہیں ہے, صرف تم ہی ہو. آپ جب یہ کہیں گے کہ تم ہر وقت شک کرتی ہو, تم مجھ سے لڑائی کرتی ہو, میں تمہارے ساتھ نہیں چلنا چاہتا, تم ہو ہی ایسی, وہ اور اگریسو ہوگی, وہ اور آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی. یہی وقت ہوتا ہے جس وقت عورت غصہ کر رہی ہوتی ہے, اسے پیار سے مرد منا سکتا ہے, وہیں آپ کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر عورت چپ ہو گئی اس کا مطلب تو وہ ختم کر چکی ہوئی ہے. یس, جب وہ بول رہی ہے اس کا مطلب ابھی کوئی اسپارک باقی ہے. یس, جب تک عورت غصہ کر رہی ہے, جب تک عورت آپ پر اپنا اختیار جما رہی ہے, جیسے ہی عورت نے غصہ کرنا آپ پر بند کر دیا, آپ سمجھ لیں کہ اس کے دل سے آپ نکل چکے ہیں. جیسے ہی اس نے آپ پہ توجہ دینی چھوڑ دی, اٹس مین کہ یا تو اس کی توجہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئی ہے یا پھر وہ آپ سے متنفر ہو گئی ہے. مرد اس لیول تک عورت کو لے کر نہ جائیں, شک کا بہانہ کر کے. بد زبان عورت کون ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ عورت بد زبان کب ہوتی ہے؟ جب اس کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا. میں مردوں کو ہمیشہ کہتی ہوں مرد ہر لحاظ سے بہترین ہے,
مردوں میں کوئی زیادہ جو ہے وہ خامیاں نہیں ہیں سوائے ایک کہ ان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. ہر عورت انہیں پسند آ جاتی ہے. میں مردوں کے بارے میں ہمیشہ میں مرد اور عورت پہ ریسرچ نہیں کرتی, میرا بیہیویئر پر جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہیں, اور مرد اور عورت کے ہی بیہیویئرز ہیں جس پہ یہ کائنات چل رہی ہے, اور میاں بیوی کے رشتے سے یہ کائنات کا سٹارٹ ہے. اس لیے اس کائنات کا سٹارٹ ہی جس رشتے سے ہے, میں بات ہی اس رشتے پہ کرتی ہوں. پہلے لوگ خاوند کی عزت کیا کرتے تھے, خواتین جو ہے نا وہ مرد کو مرد سمجھتی تھی, ان کی عزت کرتی تھی, خاوند سمجھ کے اس کی بات مانتی تھی. آج تو تڑاک پہ بات آ گئی ہے, تو کون, تم کون, میں کون. آپ اب عورت یہ سمجھا رہی ہے کہ میں کون ہوں, میری اہمیت کو سمجھو. عورت نے اپنی اہمیت کو سمجھانا نہیں ہے, اپنی اہمیت کو ثابت کرنا ہے, اپنے ہونے کو ثابت کرنا ہے. عورت نے ثابت کرنا چھوڑ دیا ہے, عورت نے بتانا شروع کر دیا ہے, مرد نے سننا چھوڑ دیا ہے. ہر معاملے میں صبر کرنا زیادہ ضروری ہے یا پھر کچھ معاملات میں بولنا ضروری ہوتا ہے؟ پہلے اپنے حق کا معاملہ, اپنا حق لینے کی بات آئی ہے, پہلے صبر کا ذکر نہیں ہے. پہلے اپنا حق لینے کی کوشش کرو, اپنا حق مانگو, کوشش کرو. کوشش کی بات, کوشش کا ذکر آیا ہے. صبر کہاں کرنا ہے؟ جہاں آپ بالکل آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ بچے, باقی کچھ نہ بچے, آپ کے اختیارات سے سب باتیں نکل جائیں, اب آپ خاموشی اختیار کر لیں, اب آپ صبر کر لیں, آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے, اور صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. صبر کے مقام پہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا, معذرت, نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. ہاں, یہ نصیب والوں کی بات ہے جنہیں صبر نصیب ہو جائے. صبر کے مراحل سے وہی عورت یا مرد گزرتا ہے جس نے واقعی اپنے اوپر بہت کچھ سہا ہوتا ہے. صبر ایسے عطا نہیں ہے, صبر ایک عطا ہے اللہ کی طرف سے, آپ کو عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کی کہ آپ کو صبر کی منزل کے ساتھ ملا دیا. میں نے اکثر لوگوں کو جو شکوے شکایتیں کرتے سنے ہیں, میں صبر کرتی ہوں, مجھے تو صبر کا صلہ نہیں ملا. مرد کہتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا, میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں, یہ میرا صبر ہے. یہ آپ کا صبر نہیں ہے, یہ آپ کی استقامت ہے کہ آپ ایک بد زبان, بد کردار عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ایک عورت بد کردار مرد اور بد زبان مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے تو یہ اس کا کردار ہے. استقامت مرد کی ہے لیکن کردار کس کا ہے؟ عورت کا, کہ وہ بد کردار مرد اور بد زبان مرد کو جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. یہ دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم فرق نہیں کر پاتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کو نبھانے کے لیے آپ کو کن ایلیمنٹس کو دیکھنا ہے, مرد نے کیا کرنا ہے اور عورت نے کیا کرنا ہے. اس لیے میں آج تھوڑا سا آسان کر دوں گی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کہ ایک مرد کو کیا کرنا چاہیے اور ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے, تاکہ دونوں مل کر جو ہے وہ اپنے گھر کو کیسے چلا سکتے ہیں. بری عادتیں سب میں ہوتی ہیں, لیکن بری عادتیں اگر تناور درخت کی طرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں تو پھر آپ انہیں کاٹ نہیں سکتے, پھر آپ کو ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا, اور جڑ سے اکھاڑنے کے لیے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ایک وہ عورتیں مردوں کو بالکل پسند نہیں ہوتی جو اپنی ہر سسرال کی بات جو ہے وہ اپنے میکوں میں کرتی ہیں, جن کو ٹیوشن میکے والے دے رہے ہو نا, وہ پھر جو ان کی ڈگریاں آتی ہیں نا وہ طلاق کی آتی ہیں. یہ میکوں سے ٹیوشن لینا چھوڑ دیں. جب آپ سسرال میں آ گئی ہیں تو وہی آپ کا گھر ہے, وہی آپ کے ماں باپ ہیں, وہی آپ کے بہن بھائی ہیں, وہی سب کچھ ہے. وہ آپ کے ساتھ کیا, ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک ہو رہا ہے, آپ کو مار پیٹ ہو رہی ہے, تشدد ہو رہا ہے, تو پھر تو آپ اپنے میکے والوں سے بات کریں, پھر تو آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے, وہ میری یہ چیز لے جاتا ہے, میری چیزیں استعمال ہوتی ہیں, میں کیا کروں, مجھے بات بات پہ جو ہے وہ تانے ملتے ہیں, میں کیا کروں, یہ باتیں میکوں سے کرنے والی نہیں ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں جنارک. اچھا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں نا. آپ جب اپنی امی سے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں بات, تو وہ آپ کی امی بن کے جواب دیتی ہیں, وہ آپ کے شوہر کی ساس بن کے جواب نہیں دے رہی, وہ آپ کی امی بن کے جواب دے رہی ہیں. تو امی تو پھر بچے کو لولو پوپو تو کریں گی نا, وہ پیمپرڈ تو بیبی بنائیں گی. تو یہ پیمپرڈ بیبیز بس کر جائیں, جب شادی ہو جائے تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں. نہ ہماری لڑکیاں سمجھدار ہو رہی ہیں, نہ لڑکے سمجھدار ہو رہے ہیں, بچے بنے ہوئے ہیں. ٹین ایج میں اگر آپ کی شادی ہوگی تو کیا مطلب کہ آپ جو ہے وہ بڑے نہیں ہوئے, پھر شادی نہیں کرنی تھی نا. رسپانسبل بنے, رسپانسبلٹی کو سیکھیں. دو لوگ ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں شادی میں. آپ نے ایک دوسرے کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینی ہے, آپ نے ایک دوسرے کی کا رسپانسبل بننا ہے, محافظ بننا ہے.
مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محافظ بنے, اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت اپنے شوہر کے لیے کرے, تب جا کر آپ کے گھر بسیں گے. اور زبان پہ کنٹرول عورتوں کا بہت ضروری ہے. معذرت کے ساتھ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے, یا لڑکیاں ہیں, یا جو نئی شادی شدہ جوڑے ہیں, ان کو زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. اچھا, عورت کا خاموش رہنا مرد کو زیادہ تکلیف دیتا ہے یا پھر چیخنا چلانا؟ دیکھیں, چیخنا چلانا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, اور زیادہ خاموش رہنا بھی مرد کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. آپ کو نارمل ہونا چاہیے, ایک عورت کو نارملی بیہیو کرنا چاہیے. اگر وہ ایک بیوی ہے تو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ باتیں بھی کرنی چاہیے, ہنسی مذاق بھی کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ اپنی شکوے شکایتیں بھی کرنی چاہیے. ہر طرح کا اس کو جو ہے وہ بیہیویئر رکھنا چاہیے. ایک بیوی کو ایک شوہر کے ساتھ ایک دوست کی طرح ہونا چاہیے, نہ کہ وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ شوہر بن جاتا ہے, آپ بیوی بن جاتے ہیں, تو دوستی کہاں گئی؟ اپنے حقوق بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, میرا یہ حق ہے, فرائض نہیں پتہ ایک دوسرے کے, میرا کیا فرض ہے, میں نے تمہارے لیے کیا کرنا ہے, تم میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. حقوق بتاتے ہیں. حقوق تو قرآن پاک بھی بتاتا ہے نا, لیکن فرض بھی بتاتا ہے کہ ایک شوہر کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھے, اور ایک بیوی کے کیا فرائض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کیسے کرے, اپنے گھر کو کیسے لے کے چلے. تمام تر چیزیں قرآن پاک جو ہے وہ واضح طور پر بیان کرتا ہے. اگر میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں اتنا امپورٹنٹ ہی نہ ہوتا تو سورہ نساء کیوں آتی؟ اگر عورت اور مرد کو اللہ نے اہمیت ہی نہ دی ہوتی تو عورت اور مرد سے کائنات کیوں بنی؟ مرد جب اپنی پارٹنر سے بہت زیادہ معافیا مانگنے لگتا ہے, ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری مردانگی پہ اٹیک ہے, میں ہی ہر وقت کیوں جھکوں. دیکھیں, جب آپ تنگ آ جاتے ہیں نا کسی بھی چیز سے, اور مرد کا نا ایک رتبہ اللہ نے بھی بلند کیا ہے, اللہ نے شوہر کو مقام دیا ہے, آپ اس کے مقام کو ڈینائی نہیں کر سکتی. بے شک کوئی عورت بھی ڈینائی نہیں کر سکتی شوہر کے مقام کو, مرد کے مقام کو, باپ کے مقام کو, بیٹے کے مقام کو. مرد کا مقام جو ہے وہ تو باپ, بیٹے, بھائی, شوہر, ان سب کا یہ مقام ہے. اب آپ ایک مرد جو ہے وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے ہے. عورتیں یہ سمجھ لیں, یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا شانہ بشانہ, یہ کوئی شانہ بشانہ نہیں, سوری معذرت, میں نہیں مانتی. آپ مجھے چیلنج کر دیں کہ جو ہے وہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت شانہ بشانہ ہے. عورت شانہ بشانہ کب ہے؟ جب مرد مشکل میں ہو, جب مرد کی مدد کرنی ہو, تو بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے, اپنی جان سے, اپنے مال سے اپنے شوہر کی جو ہے وہ مدد کرے. اس پہ احسان نہیں کر رہی, اس کا ساتھ دے رہی ہے, کیونکہ شوہر کی رسپانسبلٹی ہے پیسہ کما کے لانا, بیوی کو اور بچوں کو سپورٹ کرنا, اپنے گھر کو جو ہے وہ چلانا. یہ اللہ نے مال جو ہے وہ حصے میں دے دیا ہے مرد کے, تو مرد کو افضل مقام اس لیے بھی دیا گیا کہ اس پر کمائی کا بوجھ بھی ہے. ذرا عورتیں جو باہر جاتی ہیں, نکلتی ہیں باہر جا کے, ذرا مجھے بتائیں نا کہ کتنی آسانی سے آپ پیسہ کما کے لے آتی ہیں. تو پھر مردوں کا تو آپ کو احساس ہونا چاہیے نا کہ مرد کیسے پیسے کماتے ہیں. ڈاکٹر نبی ایسے مرد آ گئے ہیں جو کہ عورتوں سے پیسے لیتے ہیں, اپنی بیوی سے لیتے ہیں. دیکھیں, یہ بھی عورتوں نے عادتیں ڈالی ہیں. کیوں لیتے ہیں عورتیں, کیوں دیتی ہیں؟ جب عورت جو ہے وہ پیسے نہیں دے گی تو مرد پیسے کہاں سے لے گا؟ ایسی خواتین ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, شہرت ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, لیکن محبت نہیں ہے. محبت بک رہی ہے. یہ جو مرد کسی عورت سے پیسے لیتے ہیں یہ سودے بازی کرتے ہیں, یہ محبت نہیں کرتے, یہ اپنا وقت دیتے ہیں اور اس کا پیسہ لیتے ہیں. جو اپنی بیویوں پر جو ہے بیویوں پر رلائی کرتے ہیں, اپنی بیویوں کو کہتے ہیں خود کماتے نہیں ہیں, خود گھروں میں پڑے رہتے ہیں, کوئی کاروبار کوئی کام نہیں ہے, ان کی مینٹالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا. آپ جو ہے وہ اپنے ذہن کو, اپنے مائنڈ کو میسج دے دیتے ہو. ایک ایسا مرد کہ جس نے کام ہی نہیں کرنا, جس کو شوق ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوگا میری بیوی کما کے لائے گی, یا میرے جو ہے سسرال سے پیسے آ جائیں گے. ایسے مرد نکٹو نکارا ہے, اور میں ایسے مردوں کو کہتی ہوں کہ یہ مرد کی شان نہیں ہے. مرد کی شان ہے چاہے تمہیں باہر جا کر جو ہے وہ ریڑھی لگانی پڑے, چاہے تمہیں کسی کے گھر کے برتن صاف کرنے پڑے, چاہے تمہیں جو ہے وہ کوئی میں کہتی ہوں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا پڑے, کرو, لیکن کبھی اپنی بیوی بچوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. بالکل صحیح. مرد کی شان نہیں ہے, مرد کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پر جا کر جو ہے وہ بھیک مانگے. یہ مرد کی شان ہی نہیں ہے. اللہ نے مرد کو بہت عزت اور مقام دیا ہے. جو مرد اس طرح کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں. آپ کا یہ مقام نہیں, آپ اپنے مقام سے مت گریں, چھوٹا کام کر لیں. کوئی آپ کو دیکھ کے ہنسنے دیں, کوئی آپ کو جو ہے وہ یہ کہے کہ او یہ کیا کام کر رہا ہے بندہ, تو کوئی بات نہیں, آپ کو آپ کے کام کے پیسے ملیں گے, آپ کو آپ کی محنت کے پیسے ملیں گے. میں لوگوں کو کہتی ہوں بھیک مانگنا چھوڑ دو, بھکاری مت بنو. ہر بندے کو بھکاری بنا دیا ہم نے. اوپر سے ہمارے پاس جو ہے وہ پروگرامز بھی اس طرح کے جو ہے وہ لانچ ہو گئے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ پیسے پہنچاتے ہیں. لائیو کام نہیں پہنچاتے, ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لوگوں کو کاروبار کرا کے کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے جتنے بھی بڑے جو بزنس مین کمیونٹی ہے یا کوئی بھی آپ چیریٹی کرتے ہیں, آج تک آپ کی چیریٹی سے کسی کو فائدہ ہوا ہے؟
نہیں ہوا. 4 دن کھا لیں گے اس کے بعد تو پھر ختم ہو جائے گا. اور وہ خواتین جو غلط کاریاں کرتی پھرتی ہیں, جو بدکاریاں کرتی پھرتی ہیں, وہ ایک ٹائم تو کسی کی جیب سے پیسہ جو ہے وہ نکلوا لیں گی, یا ایک ٹائم تو کسی کی جیب سے جو ہے وہ ایک اچھے بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیں گی, پھر اگلے ٹائم جو ہے وہ کیا کریں گی, پھر کسی اور جو ہے کو تلاش کریں گی, اور یہی کرتی آ رہی ہیں. پیٹ تو نہیں بھرے گا, پیٹ تو ایک کنواں ہے. پیٹ بھرنے کے لیے پہلے عزت دار ہونا بڑا ضروری ہے. بھوکے رہ کے بھی پیٹ بھرتے ہیں لوگ. ہاں جی بالکل بالکل, کیونکہ وہ اپنا پیٹ عزت سے بھرتے ہیں. بے شک. اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو. ڈائریا ہو جائے اتنا ہضم نہ کرو, اتنے چیزوں کے پیسوں کے کھانے کے پیچھے جو ہے وہ نہ بھاگو. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ نہ لوگ سمجھاتے ہیں اور نہ ہی لوگ بیان کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسے ملیں تو ہم پیسے لیں اور پھر ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں, لیکن یہ گر پھر بھی کوئی نہیں بتاتا. پتہ سب کو ہے, بتانا کسی کو نہیں ہے, کیونکہ بتانا آتا نہیں ہے. آتا نہیں ہے بالکل, بتانا پڑتا ہے. وہ کون سے ایسے مرد ہیں جو عورتوں کو بالکل نہیں پسند؟ ایک بدکار مرد جو دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا ہے, اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا کر, اپنی دوست کو ساتھ بٹھا کر, اپنے چاہنے والے کو ساتھ بٹھا کر دوسری عورتوں پہ نظر رکھتا ہے. ایسے مردوں سے عورتوں کو نفرت ہو جاتی ہے. دوسرا وہ مرد جو بد زبان ہے. ایک تو وہ بد کردار بھی ہے, اوپر سے وہ بد زبان بھی ہے, بدتمیزی کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, عورت کی تکریم نہیں کرتا. ایسا مرد عورت کو کبھی بھی قبول نہیں ہوتا. تیسرا وہ مرد, جیسے عورتیں اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی, ایسے مرد بھی اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے. نہ سجتے ہیں, نہ سنورتے ہیں, نہ صاف ستھرے رہتے ہیں, وہی گندے کپڑے پہن کے آفس چلے جاتے ہیں, بغیر نہائے جو ہے وہ اپنا سارا دن گزار دیتے ہیں. پسینے آ رہے ہیں تو وہ ٹپک رہے ہیں, پسینوں کو جو ہے وہ کبھی سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں, کبھی کمرے میں پھینک رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں, کبھی ادھر. عجیب حرکتیں ہیں. مطلب آپ ٹیشو استعمال کریں یا آپ کوئی اپنے آپ کو دیکھیں ساکس ہیں, تو مطلب ایک ایسا شخص جس کی زندگی جو ہے وہ ٹریک پر نہیں ہے, ایسا مرد عورت کو بالکل پسند نہیں ہوتا. جسے آپ یہ کہہ لیں کہ جس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے, جس کی ماں نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ جس پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا وہ پلیٹ اس نے صاف کر کے کچن میں بھی رکھنی ہے, وہ پلیٹیں وہیں پڑی ہیں. مجھے خود ایسے مرد بہت برے لگتے ہیں کہ جو مرد کھانا کھا کے ٹیبل آپ کے سامنے پڑی ہے, کھانا اس پہ پڑا ہے, آپ نے کھا لیا اور اسی پہ ٹانگیں رکھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بدتمیزی ہے, آپ تذلیل کر رہے ہیں اپنے رزق کی. میں نے دیکھا. اور وہ مرد جو پورے کپڑے پہن کے گھر میں نہیں پھرتے, شلوار پہنی ہوئی ہے, بنیان پہنا ہوا اوپر, یہ کیا؟ آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے, صرف قمیض اتار دینے سے آپ کی گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. کچھ عزت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, کچھ لحاظ بھی ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی, بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے گا میری بات سن کر, لیکن یہ آپ کے گھر میں جو بہن بیٹیاں ہیں, جو بہویں ہیں, ان کے سامنے قمیضیں اتار کے پھرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے, اور نہ یہ کوئی مردانگی ہے. اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے رکھنا صرف عورت کے لیے ہی حکم نہیں آیا, مرد کے لیے بھی حکم آیا ہے. مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو شرمگاہوں کی حفاظت کس طرح ہوگی جب آپ قمیضیں اتار کر جو ہے وہ پھر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے جسم کی جو ہے وہ نمائش کرتے پھر رہے ہیں, بنیان پہن کے کہ آپ کو جو ہے وہ گرمی لگ رہی ہے, شارٹس پہن کے جو ہے وہ لڑکے باہر پھر رہے ہیں, لڑکیاں جا رہی ہیں, کسی کی بہن بیٹیاں ہیں, ان کی نگاہیں آپ پر پڑیں گی, وہ گناہ کی مرتکب ہوں گی کہ آپ ننگے جسم جو ہے وہ دکھاتے پھر رہے ہیں باہر. لڑکے اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. میں اس بات کے بھی خلاف, میں دیکھیں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بات وہ بتاؤں گی جو اتھینٹک ہے. سائیکولوجیکلی مجھے وہ بندہ پسند نہیں آئے گا کہ جو شارٹس میں پھر رہا ہے, وہ کیوں اپنے جسم کی نمائش کر رہا ہے. عورت کو ہی منع نہیں ہے, عورتیں شارٹ کپڑے پہنے تو آپ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. مرد جو ہے وہ شارٹ کپڑے پہن کے پھریں تو آپ صحیح ہیں, وہ فیشن بن جاتا ہے, وہ فیشن بن جاتا ہے. تو یہ کوئی فیشن نہیں ہے. آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا احترام کرنا چاہیے کہ خواتین جہاں پر, اور وہ مرد حضرات جو خواتین کے ساتھ آفیسز میں کام کرتے ہیں, کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, وہاں پر صحیح لباس پہن کر آئیں. آپ کو بھی یہ ٹائٹ پینٹیں اور یہ کسی ہوئی چیزیں اور یہ کسے ہوئے ٹائٹ جو ہے وہ شرٹیں, یہ آفس کے لباس نہیں ہیں. آفس کا ایک ڈیکلرم ہوتا ہے, ایک تمیز ہوتی ہے, ایک لحاظ ہوتا ہے. جو لوگ آفس کے جو ہے وہ معاملات پہ اور اپنے کپڑوں پر دھیان دیتے ہیں, اپنے آپ کو تیار, صبح صبح اٹھتے ہیں نا تو آدھی نیند, آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, آدھا منہ پانی سے دھویا ہوتا ہے, آدھا منہ دھلا ہوتا ہے, اور آدھا منہ ایسا ہی لے کے جو ہے وہ آدھے کپڑے استری کر کے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے. یہ مرد عورت کو پسند نہیں ہے, یہ لاپرواہ, عورتوں کو ایسے لاپرواہ مرد ہے. یہ لاپرواہ مرد عورت کو پسند نہیں ہے, مجھے بھی پسند نہیں ہے. جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ کسی کا کیا خیال رکھے گا, جس کو اپنی ہوش نہیں ہے. یہ والے مرد, بد زبان مرد, بد کردار مرد, لاپرواہ مرد, یہ 3 ایسے ایلیمنٹ ہے کہ اس طرح کے. اور ایسا مرد جسے کمانے کا شوق نہیں ہے,
جو پیسہ کمانا نہیں چاہتا, جو چاہتا ہے کہ کہیں سے ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے, مجھے یہ دے جائے, میں اس کی جیب سے نکلوا لوں, میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو میں اس کو چونا لگا دوں, میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی کر لوں. یہ دھوکے باز مرد ہے. ایسا مرد کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا جسے پیسہ کمانے کی عادت نہیں ہوگی. ایسا مرد عورت کو پسند بالکل بھی نہیں آتا. پھر جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کمال کے جھوٹے ہیں کچھ مرد, کچھ کہوں گی سارے نہیں, کچھ مرد کمال کے جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں جیسے سچ کا گمان ہوتا ہے. جھوٹ ہی بول کے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں نا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. جھوٹ ہی بول کر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں نا. لڑکی تو مجھے پسند ہی نہیں تھی, میری امی کی پسند کی تھی, میں نے شادی کر لی. تو لڑکی آپ کی امی کی پسند کی تھی تو بچے تو آپ کی پسند سے ہوئے نا. کیسا مرد ہے, عورت پسند نہیں ہے لیکن بستر پھر بھی شیئر کرتا ہے. کیسے بچے کیسے ہو گئے اگر عورت آپ کو پسند ہی نہیں ہے؟ آپ کا اصول تو یہ بنتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہی نہیں ہے آپ تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو تو پسند ہی نہیں ہے, پھر آپ کو کیسے پسند آ گئی؟ کوئی ایک لمحہ ایسا آیا جس میں وہ عورت پسند آ گئی اور جیسے ہی روشنی ہوئی ویسے ہی وہ عورت میں آپ کو خامیاں نظر آ گئیں. عورت بری نہیں ہے اتنی, مرد کی سوچ میں بڑی پرابلم ہے. مردوں کو چاہیے, کچھ مردوں کو چاہیے اپنی سوچ اچھی کریں. سب مرد ایسے نہیں ہوتے. میں مردوں کو دیکھیں, مرد بہت بہت زیادہ کوشش کرتا ہے عورت کو خوش رکھنے کی. عورت کو ہر ممکن حد تک جو ہے اس کو اس کا ملازم بننے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. ایک اچھا شوہر جو ہوتا ہے نا وہ ملازموں کی طرح بھی بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے اسے شاپنگ کرانے لے کے جاتا ہے, اس کا ڈرائیور بھی بن جاتا ہے, اس کے گھر میں خانسامہ بھی بن جاتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ ایک پوائنٹ تک ہوتا ہے, اس کے بعد سب کچھ وینش ہو جاتا ہے, ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک دم سے کیوں ختم ہوتا ہے؟ جو ایکٹنگ کرتے ہوتے ہیں نا ان کی ایکٹنگ سکلز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو نیچرل بندہ ہوتا ہے نا وہ اینڈ ٹائم تک نیچرل ہوتا ہے. جو شوہر واقعی حقیقتاً اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں نا وہ اس بات کی گواہی دیں گے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے کہ وہ آج تک نبھا رہے ہیں, وہ آج تک اپنی بیویوں کے ساتھ ہی ہیں, ان کی کوئی دوسری تیسری جو ہے وہ افیئرس بھی نہیں چلے. کیوں؟ کیونکہ وہ وفادار تھے. یہ جو فنکار ہوتے ہیں نا مرد, یہ فنکار مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کو پھر گھر نہیں بسا پاتے. ان کی بیویاں یا تو سمجھوتا کرتی ہیں یا پھر جو ہے وہ ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. فنکاری دکھانے والے آپ کے ہاں بہت سارے مرد آ چکے ہیں اور فنکار عورتیں بھی بہت ساری ہیں. اچھا, کیسی عجیب سی بات ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ ان پڑھ ہوتے تھے اور شادیاں چل جاتی تھیں, آج کل پڑھے لکھے ہیں اور شادیاں نہیں چل رہی. پہلے شادیاں اس لیے چلتی تھی کہ عورت کی زبان نہیں چلتی تھی, عورت کے ہاتھ چلتے تھے کام کے لیے, عورت کا دماغ چلتا تھا شوہر کو خوش رکھنے کے لیے. آج عورت کا دماغ چلتا ہے, عورت کا دماغ چلتا ہے سیاست کے لیے, اپنے سسرال والوں اور اپنے شوہر سے جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے. آج عورت نے دماغ چلانا دوسری طرف شروع کر دیا ہے. آج عورت کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے, آج مرد گھر بسا رہے ہیں. مرد کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح عورت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بس جائے, کسی طرح ہماری بے عزتی نہ ہو, ہمارے دوستوں میں بے عزتی نہ ہو. مرد باہر بیٹھ کے اپنے دوستوں میں اپنے گھر کی باتیں یا بیوی کی باتیں شیئر کم کرتے ہیں. عورتیں عورتوں میں بیٹھ کر اپنے شوہروں کی برائیاں زیادہ کرتی ہیں. یہ تو بالکل, یہ کیا سائیکالوجی ہے؟ بالکل فیکٹ. ہر جگہ جہاں بیٹھ جائیں 4 عورتیں وہاں میرے شوہر ایسے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار میرے شوہر بہت اچھے ہیں, وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. اور اگر کہہ بھی دے تو کہ تم تو پاگل اس کے پیار میں بے وقوف. اچھا, اگر آپ 4 ایسی عورتوں کے سامنے جن کے شوہر جو ہے وہ ان سے شوہر, میں ایک بات آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ صاف اور واضح کہہ دوں, شوہر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی سے پیار نہ کرتا ہو. اچھا جی, سب شوہر پیار کرتے ہیں. ڈرامہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی پسند نہیں, اپنی ماں کے سامنے, وہ جو مرضی کہے, مرد جو مرضی کہے, وہ پیار کر رہا ہے تو اس کے پاس جا رہا ہے. مرد کے پیار کا تقاضا اس کا فزیکل ریلیشن ہے, یاد رکھیے گا. مرد کے پیار کا تقاضا جو ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ جتنا ایک عورت کے ساتھ انوالو ہوگا فزیکلی وہ اتنا اس سے پیار کرتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ فزیکلی اٹریکشن جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ معاملات کچھ ہوتے نہیں ہیں, یہ میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں, ایک مرد کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے کہہ رہی ہوں, اور پورے اطمینان اور پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی بات. آپ کا شوہر گھر آتا ہے, آپ کے بچے ہیں, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. ہاں, اس میں لاپرواہی ہو سکتی ہے, اس میں احساس کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن آپ مرد پہ یہ ایلیمنٹ نہیں لگا سکتی کہ وہ بے وفا ہے. وہ بے وفا ہوتا تو وہ وقت بھی کسی اور عورت کو دیتا اور آپ سے بچے پیدا نہ کرتا. اگر وہ آپ کے پاس بھی آیا ہے تو اٹس مین کہ وہ اس نے آپ کو کچھ سمجھا ہے, اس نے آپ سے پیار کیا ہے. آج اس بات کو سمجھ لیں. لیکن فزیکل ریلیشن شپ بھی سب کچھ نہیں ہوتا نا, احساس بھی ہوتا ہے, ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. بالکل دینا پڑتا ہے, یہ اگر وہ فزیکل رہتا ہے لیکن ٹائم نہیں دے رہا ہے, ایسا کیا فائدہ پھر. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں عورتیں نا کسی ایک چیز پر جو ہے وہ فوکس کر لیں. ہر وقت مرد آپ کو اویلیبل نہیں رہ سکتا,
مرد نے کام بھی کرنا ہے, مرد نے دوستوں کو ٹائم بھی دینا ہے, مرد نے رشتہ داروں کو ٹائم بھی دینا ہے, ماں باپ کو ٹائم بھی دینا ہے, بہن بھائیوں کو ٹائم بھی دینا ہے, اور آپ کو یعنی ایک بیوی کو, ایک بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹائم ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پورا دن آپ کو مرد جو ہے وہ میسر ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. جو عورتیں اس طرح کرنے کی کوشش کرتی ہیں گھر توڑ لیتی ہیں. مرد کو آزاد چھوڑ دیں, آپ کا ہوگا آپ ہی کے پاس آئے گا. اور اگر مرد کو بد کرداری کی عادت ہے اور وہ باز نہیں آتا دوسری عورتوں کو دیکھنے میں, تو آپ اس کی عادت چھڑا نہیں سکتی. آپ تو کیا, دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر نفسیات بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. جس کو غلط کرنے کی عادت ہو, جس کو گند کرنے کی عادت ہو, جس کو بد کرداری کی عادت ہو, اس مرد کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کی طرف سے سزا ہے. اس مرد کو سزا ملتی ہے, کبھی بیماری کی صورت میں, کبھی اس کے جو ہے وہ کاروبار کی تباہی کی صورت میں, اور کبھی وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ یہ دین دیتا ہے کہ جب وہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو اپنے گھر سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ بھرنی پڑتی ہیں. پھر وہ روتا ہے, تڑپتا ہے اور چیختا ہے کہ کاش میں نے ایسا گناہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار نہ کیا ہوتا. ایک ایک مرد جو ہے وہ کئی عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے اور دوسری عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ مرد اللہ کی طرف سے پکڑ میں آتے ہیں, یاد رکھیے گا. ان کی بیویاں جب سسکتی ہیں, روتی ہیں, اللہ کے آگے گڑ گڑاتی ہیں نا, دو لوگوں کی بد دعا لگتی ہے, ایک باپ کی اور ایک بیوی کی. اچھا, بڑی سخت بد دعا ہے. بیوی کی بد دعا, بیوی کی بد دعا. بیوی نے اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, میں بیویوں کو کہوں گی کبھی اپنے شوہروں کو بد دعا نہ دیں, کبھی نہ دیں, کبھی نہیں. آپ نے بد دعا کرنی, آپ نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اپنے شوہر کے لیے, بد دعا نہیں کرنی اس کے لیے, کیونکہ اگر اس کے لیے بد دعا کریں گی آپ کا گھر اجڑ جائے گا. اچھا, کچھ مرد اپنی بیویوں کو خام خواہ بھی طلاق دے دیتے ہیں, پھر ایسی بد دعا لگتی ہے؟ دیکھیں, جو خام خواہ طلاقیں ہوتی ہیں نا, اس کے پیچھے بھی ریزنز ہوتی ہیں. خام خواہ طلاق کوئی نہیں ہوتی. مطلب کوئی بھی چھوٹی سی ریزن ہو گئی اور اب اس بیچاری کی کیا ہی غلطی ہے. آپ دیکھیں, ہاں کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو گئی, ٹیمپرامنٹ لوز ہو سکتا ہے, وہ بھی انسان ہے نا, غصہ صرف مرد کو تو نہیں آتا. ایسے ہی ہے, طلاق ہو سکتی ہے کسی بھی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی اور بڑی بات کی وجہ سے بھی, لیکن طلاق نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تھوڑا صبر و تحمل اور استقامت کا ثبوت دینا چاہیے. اب عدم برداشت ہمارے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. برداشت کی کیفیت ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. یہ عدم برداشت ہے, برداشت ختم ہو گیا ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. آپ نے کہا کہ بیوی کی بد دعا لگتی ہے, پھر ایسی سچویشن میں بیوی جب بد دعا دے گی وہ لگے گی کیا؟ لگے گی. اگر بیوی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی, اگر اسے جو ہے وہ نہ اس کے نہ کردہ گناہ کی سزا دی ہوگی اس شخص نے, تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ بد دعا لگے گی. یہ پکی بات ہے. نہ آپ نہ شوہر کو ناجائز تنگ کریں, نہ بیویوں کو ناجائز تنگ کریں. عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ بیوی کی بد دعا کیسے لگے گی, میں بتاتی ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں جو آپ کے نکاح میں ہیں, کیونکہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. اگر آپ ان پہ ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے, ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دیں گے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, حقوق زوجیت ادا نہیں کریں گے, ان کو خوش نہیں رکھیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا. یہ جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے, جو مرد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنی بیویوں سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں, سلام دعا نہیں لیتے, محبت نہیں کرتے, احساس نہیں کرتے, یہ مرد ہمیشہ اللہ کی طرف سے بھی جو ہے ٹھکرائے رہتے ہیں اور دنیا کی طرف سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور رزق میں بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کے. اچھا, رزق میں اگر جو مرد, میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے بتا دیتی ہوں, جو مرد اپنی بیوی پہ خرچہ کرتا ہے, اپنی بیوی کو خوشی سے پاکٹ منی دیتا ہے, یا اس کو اس کی پسند کی چیزیں دلواتا ہے, یا اس کی پسند کی چیزیں کھلاتا ہے, اچھے کپڑے پہناتا ہے, اس کا خیال کرتا ہے, ایسا مرد اللہ کی نظر میں بھی جو ہے وہ بہت معتبر مانا جاتا ہے, اور دنیا میں بھی اللہ اس کو معتبر کر دیتا ہے, اور اس کو اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو مرد اپنی بیوی پر یا اپنے پیار کرنے والی اس عورت پر جو اس پر ریلائی کرتی ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا اور بچا کے رکھتا ہے اور اس کے پیسے خرچ کرواتا ہے, ایسا مرد کبھی پیسے نہیں کما سکتا. آپ میرے سے شرط لگا لیں, اس کے پیسے میں برکت ہی نہیں ہوگی, اس کا پیسہ آئے گا اجڑ جائے گا, اور وہ کوئی کاروبار صحیح طرح نہیں کر پائے گا جب تک وہ اپنے بیوی بچوں کو خوش نہیں رکھے گا, جب تک وہ اپنی بیوی پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بیوی پہ انویسٹمنٹ کو حلال قرار دے دیا. اس عورت پہ جو آپ پہ ریلائی کرتی ہے, آپ سے محبت کرتی ہے, وہ اس پہ پیسہ لگانا پروفٹ ہے. اگر آپ جو ہے وہ کاروباری بندہ میری بات کو جو ہے سمجھ جائے گا کہ پروفٹ کیسے لگتا ہے, پہلے انویسٹ کیا جاتا ہے, پھر وہاں سے پروفٹ جو ہے وہ گین کیا جاتا ہے. اپنی بیویوں پہ انویسٹ کرو, اپنی بیویوں کو چمکاؤ. وہ جو باہر کی عورتوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہو نا, ان کو چمکا رہے ہو,
ان کی کالی کالی شکلیں جو ہے وہ میک اپ کرا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا کے جو ہے وہ سپا جاتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں جو اپنے جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کروانے. ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ چھڑوا کے نا اپنی بیویوں پہ توجہ دیں, اپنی بیویوں کو خوبصورت بنائیں, آپ کو وہ بھی ملکائیں لگیں گی. اگر آپ بادشاہ ہیں تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی ایک ہی ملکہ ہو, اور پھر اس ملکہ کو سجائیں سنواریں, اس کے لیے کریں جو کرنا ہے. دیکھیں اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے, اللہ آپ کو کتنا دیتا ہے, اس کی دعا لگے گی آپ کو. ایک عورت اپنا سب کمفرٹ زون چھوڑ کر ایک مرد کے گھر میں آتی ہے, کس لیے آتی ہے مجھے بتائیں, کیا کرنے آتی ہے وہاں؟ پیار کے لیے آتی ہے, ساس کے لیے آتی ہے, دولت کے لیے آتی ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے, اس کو جو اسے ماں باپ کے گھر میں جو ہے وہ سکون نہیں ملا وہ اسے اپنے شوہر کے گھر میں ملے. ماں باپ کہتے ہیں شوہر کے گھر جا کے سکون لینا, شوہر کہتا ہے یہ تمہارا گھر ہی نہیں ہے, تو وہ بیچاری کہاں جائے؟ پھر یا تو ماں باپ یہ کریں نا کہ بچی جب جو ہے وہ آپ کی جوان ہونا شروع ہوتی ہے اس کے نام ایک گھر کر دیں, اور وہ اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ تختی لگائے کہ یہ میرا گھر ہے, پھر شوہر بھی اس میں رہے اور سسرال والے بھی اسی میں رہیں. پھر یا تو یہ کریں نا اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ گھر دیں, یہ جو جہیز میں لحاف کمبل بستر رضائیاں دیتے ہیں نہ آپ ان کو, ہاں گھر لے کے دیں ان کو, ان کے نام ایک گھر کریں, ان کے نام ایک گاڑی کریں, یہ دیں ان کو. یہ لحافوں سے, بستروں سے, برتنوں سے یہ آپ فضول پیسے ضائع کر رہی ہیں یہاں پہ. اگلے جہاں پہ جا رہے ہیں ان کے گھر میں کھانے کے برتن نہیں ہیں, آپ کی بیٹی لے کے جائے گی تو استعمال ہوں گے. ان کے گھر میں اوڑھنے کے لیے بستر نہیں ہے, اس کے وہ اپنے اوڑھنے کے لیے لے جائے. پورے میں کہتی ہوں پورے مجمع کے لیے جو ہے وہ بستر جا رہے ہوتے ہیں, ٹرنک جا رہے ہوتے ہیں, اے سی جا رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ گھر دیں, گھر میں اس کو ہر چیز دیں, اس پہ انویسٹمنٹ کریں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ اسی طرح بے یار و مددگار رہیں گی. عورت کا گھر نہ شوہر کا گھر نہ باپ کا گھر, تو عورت کا گھر کہاں ہے؟ عورت کا کوئی ٹھکانہ کہاں جائے عورت؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس دنیا میں. وہ کہاں اپنی نمبر پلیٹ لگائے, اپنے جو ہے اپنے نام کی نیم پلیٹ لگائے, بتائیں نا کہاں اس کی نیم پلیٹ لگے گی کہ وہ جو ہے وہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے. لیکن عورت کا شاید جو تو ماں باپ دیتے ہیں جہیز میں گھر, ان کی وہ بیٹیاں جو ہیں وہ شاید سیکیور ہو جاتی ہیں. اور ایک اور بات, نہیں سیکیور نہیں ہوتی, کوئی ضمانت تو نہیں ہے نا کہ نہیں سیکیور, ویسے نہیں رشتے کے معاملے میں سیکیور نہیں, لیکن کم سے کم سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے سڑک پہ تو نہیں بیٹھتی جا کے. ان کے پاس چھت تو ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے لیے کوئی کچھ برا ہو جائے تو وہ اپنے گھر کی چھت میں تو بیٹھ جائیں گی, کوئی انہیں اس گھر سے نکال تو نہیں سکتا. اور دوسری بات, ہماری لڑکیاں بہت ایموشنل ہوتی ہیں, جیسے ہی شادی ہوتی ہے شوہر پہ اتنا ریلائی کرتی ہیں, سب کچھ اس کے نام کر دیتی ہیں اگر کچھ اپنے نام بھی ہوتا ہے. یہ والی غلطی نہ کریں. اچھا بہرحال میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتی, کیونکہ اس پر جو ہے وہ دیکھیں نا اب سوشل میڈیا پہ ایک تہلکہ مچ جائے گا. یہاں پر جو مرد حضرات میرے جو ہے وہ خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے, تو پھر اس طرح تو عورت جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے, وہ شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھیں, شوہر کو جب ضرورت ہو وہ بالکل بے یار و مددگار ہو, اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو آپ اس کی مدد ضرور کریں, لیکن اپنے نام پراپرٹی لازمی رکھیں. آپ کا سونا اور آپ کی پراپرٹی آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. کسی کو ضرورت ہے اور آپ پھر اس کو دے دیتی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب تک پاور آپ کے اپنے ہاتھ میں رہتی ہے نا, جب تک یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے نا, اس کے اثرات بھی میرے ہاتھ میں ہی رہیں گے. جس وقت یہ انگوٹھی اتار کے میں کسی اور کی مدد کر دوں گی نا, تو اس کے اثرات میری ذات سے ختم ہو جائیں گے, کسی اور ذات پر شروع ہو جائیں گے. بے شک بس اتنا ہی کہوں گی, سمجھنے والے کے لیے جو ہے وہ اشارہ ہی کافی ہے کہ عورت کو اپنے آپ کو ہمیشہ سیکیور رکھنا ہے. اور عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے تو جو لڑکیاں خود کماتی ہیں وہ بھی اپنے لیے گھر کی کوشش کریں, اور شادی سے پہلے جو ہے وہ گھر ضرور بنائیں. اور اگر نہیں بنا سکتی, کو مشکل ہے, ظاہر ہے اتنا مہنگائی ہو چکی ہے, نہیں ہو سکتا, تو پھر جو ہے وہ کم سے کم یہ لحاف بستر رضائیوں پہ پیسے ضائع نہ کریں. وہ پیسے جو ہے وہ جمع کریں اور اس سے آپ کوئی جو ہے وہ اپنی کنوینس یا کسی ایسی چیز کا انتظام کریں یا کوئی کاروبار کریں. اور اگر آپ کے شوہر کا کوئی کاروبار نہیں ہے, وہ نوکری کرتا ہے, تو ان پیسوں سے اس کو کاروبار کروا دیں. کاروبار کریں. یاد رکھیں یہ نوکریوں سے بچیں. ملازم کچھ نہیں ہوتا, کسی کی ملازمت کرنا اور خود باس بننا یہ بات ہوتی ہے. آپ خود باس ہونے چاہیے اپنی زندگی کے. مرد کے محبت کا اظہار کا طریقہ کیا ہے اور عورت کا کیا ہے؟ دیکھیں, مرد کی محبت کا اظہار کا طریقہ جانچنا بہت مشکل ہے. مرد جس عورت سے احساس کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اس کے قریب رہتا ہے, اس پر جو ہے وہ گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتا, کسی کی بری نگاہ بھی نہیں پڑنے دیتا. اگر مرد ایسا آپ کے ساتھ ہے تو اٹس مین وہ آپ سے پیار کرتا ہے. مرد اگر آپ کو کہتا ہے باہر جاتے ہوئے تم نے دوپٹہ لے کے جانا ہے, اپنے آپ کو کور کر کے جانا ہے, لوگوں کی گندی نظریں نہ پڑیں تم پر, تو یہ محبت ہے. یہ محبت ہے. ورنہ اسے کیا ہے, آپ جیسے مرضی جائیں باہر,
وہ کیوں کہے آپ کو کہ بھائی دوسرے لوگ جو ہے وہ تم پہ گندی نظر نہ ڈالیں. مرد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ گندی نظر ڈالے گا تو یہ گندی نظر کس حد تک چیر سکتی ہے, اسی لیے وہ اپنی بہن, بیٹی اور بیوی کو دوسرے مردوں کی گندی نظر سے بچاتا ہے. ان مردوں کی جو چند لوگ غلط ہیں, سارے مرد نہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مرد آپ کو برا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اپنے کپڑوں کا دھیان کریں یا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کورڈ کر کے باہر جائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو جانا چاہیے. آپ کا شوہر کہتا ہے تو آپ کو بات ماننی چاہیے, آپ کا بھائی کہتا ہے, آپ کا جو ہے وہ باپ کہتا ہے یہ بات, تو آپ کو بات ماننی چاہیے. آپ نہیں مانیں گی, آپ نقصان اٹھائیں گی. کوئی نہ کوئی آپ کو بدنظری کرے گا آپ پر, اور آپ کی کریڈیبلٹی کو گندا کرے گا, آپ کے کردار پہ بھی انگلیاں ہوں گی, اور آپ کو انگلیاں اٹھیں گی, اور دوسرے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی شخص ایسا اٹیچ ہو گیا جو صرف آپ کے حسن دیکھ کے اٹیچ ہوا, تو حسن تو جو ہے وہ ایک وقت تک ڈھل جائے گا. پھر آپ کیا کریں گی؟ جس نے حسن دیکھ کے آپ سے شادی کی وہ آپ کا سچا ساتھی نہیں ہے. ہم سفر ہونے کے لیے با وفا ہونا ضروری ہے, ہم سفر ہونے کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے, ہم سفر ہونے کے لیے اعتماد کا ہونا ضروری ہے, ہم سفر ہونے کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, ہم سفر ہونے کے لیے جو ہے وہ کردار کا ہونا ضروری ہے. جس کے پاس کردار ہے, جس کے پاس جو ہے وہ وقار ہے, جس کا خاندان ہے, حسب نسب ہے, یہ بندہ آپ کو جو ہے وہ عزت دے سکتا ہے, یہ بندہ آپ کا اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے. اور وہ عورت جو با کردار ہے, با حیا ہے, اپنی جو ہے وہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے, اپنے گھر کی چار دیواری میں وہ کسی غیر مرد کے سامنا نہیں کرتی ہے, ایسی عورت جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ اطاعت شعار بھی ہے اور اپنے شوہر کی جو ہے وہ لاڈلی بیوی بھی ہے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.